وہاں ہے آج بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے فیضان اعلی حضرت، اور اس میں ذوق قرآن کا وقت ہے۔ الحمدللہ ہم روزانہ ہی 2 ٹیموں کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں، اور ذوق قرآن کا یہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں قرآنی سوالات بھی ہوتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، قرآنی آیتوں کے مابین بھی کچھ مقابلہ ہوتا ہے۔ ان حفاظ کرام کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کیسی تیاری ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے جوابات دیتے ہیں، بعض اوقات گھبرا بھی جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مدری منع ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلی بار کیمرے کے سامنے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ذوق قرآن میں ہمارے 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آج بھی 2 ٹیمیں ہیں، 4 سیگمنٹس ہیں، اور ان کے مابین ایک مدنی مقابلہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور یہ ذوق قرآن آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مدنی منوں کو قرآن کا ذوق اور شوق دلائیے۔ یہ قرآن اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزری، اور آپ کے اسی مشن کو آگے لے کر دعوت اسلامی چل رہی ہے، امیر اہل سنت لے کر چل رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کم و بیش 3000 کے آس پاس مدارس المدینہ ہے جو دعوت اسلامی چلا رہی ہے، کم و بیش 200 صرف کراچی میں ہیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ مدارس المدینہ چلا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس مدنی منع قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ اس کا ایک رزلٹ، کچھ نہ کچھ کارکردگی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی طرح کا مقابلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں ہیں، مدرسۃ المدینہ عرشی علاقے کا نام ہے، عرشی اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے، تشریف لائیں، اور مدرسۃ المدینہ لیاقت آباد شہداء مسجد، یہاں کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع دونوں تشریف لائیں گے، اپنے اپنے جگہ پر بیٹھیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور کچھ قرآن پاک بھی سنیں گے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ قاری حسین صاحب موجود ہوا کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کے مدنی پھول بھی لیتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن بھی سیکھیں، تجوید بھی سیکھیں، اور قاری صاحب سے قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی کچھ گائیڈنس لیتے رہیں۔ قاری حسین صاحب کا بھی بہت شکریہ، آج ماشاءاللہ یہ 13th سلسلہ ہے، اور بدستور قاری صاحب ہمیں سکھاتے ہیں قرآن پڑھنا۔ یہ بھی ایک فن ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی مومن کی ایک نشانی ہے کہ وہ قرآن سے محبت بھی کرتا ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھیں۔ دعوت اسلامی نہ صرف چھوٹے مدنی منوں اور منیوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ لے کر چل رہی ہے، بلکہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ایک شعبہ ہے جس میں بالغان یعنی بڑی عمر کے افراد کو، اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، اور اب تو الحمدللہ یہ سلسلہ آن لائن بھی ہو گیا ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سیکھیں، تو ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ویب سائٹ کا لنک وہیں سے مل جائے گا۔ آپ انشاءاللہ وہاں جا کر آپ اپنا فارم سبمٹ کریں گے تو امید ہے کہ داخلے وغیرہ کی ترکیب بنے گی، اور آپ بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے آراستہ کریں، زیور قرآن سے آراستہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ذوق قرآن ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ اپنے اپنے نام بتائیں گے۔ لیاقت آباد اور اورنگی ٹاؤن مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، نام بتائیے۔ محمد خضر منظم، محمد خضر منظم، محمد خضر منظم، واہ۔ اسد اللہ تاری، اسد اللہ، محمد سعد احمد، سعد احمد، محمد لارب اتاری، لارب، محمد انس اتاری، انس اتاری، محمد ارحم اتاری، محمد ارحم اتاری۔ ماشاءاللہ آپ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں سارے، ماشاءاللہ قرآن آپ کے سینوں میں بس رہا ہے، اور پورے قرآن کا حافظ بھی ہے کوئی؟ ابھی چل رہا ہے، سلسلہ جاری ہے۔ چلیں آپ سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک بھی سنیں گے، تلاوت بھی سنیں گے، اور کچھ سوالات بھی ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہیں نا؟ سوالات کے جوابات دینے ہیں بھرپور انداز میں، اور نعرے بھی لگانے۔ پہلے کوئی نعرہ لگائے غیبت کے خلاف، غیبت جوش کے کے خلاف جنگ، جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔
सर पे इमामा सजा रहेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रुख पे दाढ़ी सजी रहेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। माशाअल्लाह। और हर सहाबी नबी कौन नारे लगाएगा? आप में से है कोई तैयार? चले हिम्मत करें। हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती, चार याराने नबी, जन्नती। नारा इसको थोड़ी कहते हैं, नारा तो फिर नारा होता है ना। सिलसिले देख रहे हैं ना आप, कल भी देखा होगा हो सकता है, तो कैसे लगते हैं नारे? वैसे लगाए। हर सहाबी नबी, जन्नती जन्नती, चार याराने नबी, जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती। याद तो है माशाअल्लाह आपको, और आप नारे लगाते हुए शर्मा रहे थे। बहुत अच्छे नारे लगाए आपने। कल हमने एक सवाल किया था और उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, उसका इजाला करना है मुझे। हमने पूछा था सवाल के कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनमें सजदे की आयतें हैं, यानी मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी सूरतें कितनी हैं। मदनी मुन्ने ने जवाब दिया था कि सारे के सारे सजदे मक्की सूरतों में हैं, और मुझसे गलती हुई थी, मैंने इसे दुरुस्त जवाब कह दिया था। मैं इसका इजाला करता हूँ, इससे तौबा भी करता हूँ इस गलती से, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। 12 सजदे मक्की सूरतों में हैं और 2 सजदे मदनी सूरतों में हैं। इसको करेक्शन भी हम इंशाअल्लाह कर लेंगे मजीद। 2 सूरतें मदनी ऐसी हैं जिनमें सजदे हैं और 12 मक्की सूरतों में सजदे हैं। आप दोनों टीमों से 5-5 सवालात किए जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? और आप देंगे उसके जवाबात, और हर जवाब का 1 पॉइंट होगा। अगर आप अपनी बारी पर जवाब नहीं दे सकेंगे तो 25 सेकंड जो है वो आपको दिए जाएंगे। 25 सेकंड में भी अगर आप जवाब ना दे सके तो आपका पॉइंट जो है वो माइनस हो जाएगा। पहला सवाल ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक किस महीने में नाजिल फरमाया? माह रमजान में। जी माह रमजान, जरा बुलंद आवाज से। माह रमजान में। माह रमजान में कुरान पाक उतरा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बताइए, औरंगी टाउन मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने सवालात कुरान पाक से हो रहे हैं। ये बताइए तौरात शरीफ किस अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। सोच लीजिए, पक्की बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने चेंज कर दिया, देख ले, पहले वाला भी सही हो सकता था। अभी आपके पास 10 सेकंड है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। दोबारा आपने बदल दिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपसे है दूसरा सवाल। ये बताइए, कुरान पाक में अस्हाबुल ऐका जो कहा गया सूरह क़ाफ में, इससे कौन लोग मुराद हैं? अस्हाबुल ऐका, जल्दी कीजिए। अस्हाबुल ऐका से मुराद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और बस्ती मदीन के इतलाफ के बाशिंदे मुराद हैं। अस्हाबुल ऐका से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और मदियन बस्ती के अतराफ के लोग मुराद हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बताइए, कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है? सूरत का नाम बताना है, आयत बतानी है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56। ये जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल बताइए, कुरान पाक में अस्हाबुल हिज्र से क्या मुराद है? जी, अस्हाबुल हिज्र से मुराद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद मुराद है। हिज्र उनकी बस्ती का नाम था। कुरान पाक में अस्हाबुल हिज्र से मुराद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद है मुराद, और हिज्र उनकी बस्ती का नाम था। जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल आपसे, ये बताइए, किस सूरत में हजरत ज़ुल्क़रनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है? सूरह कहफ आयत नंबर 83 से 98। सूरह कहफ आयत नंबर 83 से 98। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आप बताइए,
قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو. حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. جواب درست دیا ہے. آپ بتائیے. اورنگی ٹاؤن مدرسۃ المدینہ عرشی کے مدنی منع. قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کیا معجزات اور نشانیاں دی تھیں؟ چند بتائیے. عصا، ید بدا اور بھی بہت کچھ. عصا اور ید بیضا. ید بیضا اور بھی بہت کچھ. اور بھی بہت کچھ. ید بیضا یعنی روشن ہاتھ. آپ اپنے مبارک ہاتھ کے اندر سے جب دوسرا ہاتھ نکالتے تھے یوں کر کے تو وہ روشن ہو جاتا تھا جیسے ٹیوب لائٹ روشن ہوتی ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ سے ہے سوال آخری. یہ بتائیے حضرت صالح علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے؟ ناقدہ یعنی اونٹنی. ناقدہ کے ناقہ؟ ناقہ یعنی اونٹنی. ناقہ یعنی اونٹنی. جواب درست دیا ہے. اونٹنی کا معجزہ دیا گیا. ایک پہاڑ سے آپ نے زندہ اونٹنی نکال کر دکھائی اور یہ آپ کا ایسا معجزہ تھا کہ لوگ حیران رہ گئے. اور آپ نے 5 درست جواب دیے ہیں. ماشاءاللہ. بڑے پیارے پیارے سوالات, بڑے پیارے پیارے جوابات. دونوں ٹیموں کے مدنی منوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, قرآن میں بڑی معلومات ہے, بڑا علم ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آسان باتیں آپ کی طرف بڑھائیں. مدنی منع اسے یاد کر کے آتے ہیں اور ہم نے تقریباً 300-350 سوالات انہیں دیے تھے اور اس میں سے یہ کچھ سوال ہم کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ جواب دیتے ہیں. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے ہر سوال کے لیے. اور اب چلیں گے اگلے مرحلے کی طرف جس میں انہیں مقابلہ کرنا ہے کسی ایک سورت کے مابین. وہ سورت ہم دیں گے انہیں قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے. آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں یہ پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. پڑھتے جانا ہے آپ نے, بڑھتے جانا ہے جنت کی طرف انشاءاللہ. قرآن پڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے. حافظ قرآن کا تو قیامت کے دن بڑا ہی نرالا عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن پڑھنے کا حکم ارشاد فرمائے گا. وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی منزلیں اور درجات اس کے بڑھتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. تو پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں میں گویا ایک اشارہ بھی ہے جنت کی طرف. اللہ پاک ہمیں جنت کی طرف بڑھنے کی توفیق دے اور اس کے لیے قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. صرف ایسا حافظ قرآن جو حفظ قرآن تو کر لے مگر عمل نہ کر سکے تو وہ مصیبت میں آ سکتا ہے. قرآن کے حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا یہ بھی ضروری ہے اعتقادی لحاظ سے, اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنا بھی بہت اہم ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5 صورتیں کون سی ہیں جس کے مابین کرنا ہے انہوں نے مدنی مقابلہ؟ قرآن کی 5 صورتیں ہیں. سورہ فجر, سورہ محمد, سورہ احقاف, سورہ زمر اور سورہ فاطر. یہ 114 میں سے 5 صورتیں ہیں اور آپ بتائیے کون سی صورت آپ لیں گے؟ سورۃ الفجر. سورہ فجر سب سے آسان والی. آپ 5 کے لیے تیار ہیں؟ کوئی بھی دے دیں. یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ سب کے لیے تیار ہیں بھائی. تو دکھائیے ہم انہیں کون سی صورت دیں گے. سورہ فجر. بھائی آپ کی بات رکھ لی گئی. سورہ فجر 30واں پارہ, اس پہ مابین آپ نے مقابلہ کرنا ہے. بڑی پیاری یہ سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی اور قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت ہی یقیناً پیاری ہے. اور اس صورت میں 1 رکوع ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں. آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہے, درست پڑھنا ہے اور جلدی جلدی یعنی حدر کے انداز میں پڑھنا ہے. مائک لے لیجئے جو تلاوت کریں گے. غلطی ہوگی تو آپ کو 2 نمبر سے محروم ہونا پڑے گا. شروع کیجئے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يومئذ يتذكر الإنسان ما سعاه. آیت درست پوری کیجئے. وجیء وجيء گھبرائے نہیں. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ما سعاه. وبرزت انسان آپ غلط آیت پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آخری بار ٹرائی کر لیں. یومئذ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سبحان اللہ. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ انہوں نے پوری 30 آیتیں پڑھی اور درست پڑھنے کی پوری کوشش کی، اور کچھ نہ کچھ قواعد کی غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے، اور ماشاءاللہ قلقلہ قاری صاحب بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن کچھ جگہوں پر تھوڑا سا قواعد میں مجھے لگا کہ کمزوری ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا 2-3 کوئی ایسی بات بتائیں گے جس میں انہیں بہتری لانی ہے مزید؟ جی، شروع میں تھوڑا سا یہ کنفیوز رہتے ہیں، میں نے یہ محسوس کیا ہے، غالباً آپ نے بھی غور کیا ہوگا. جب یہ آیت کا آغاز کرتے ہیں نا تو تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی خود اعتمادی بھی بحال ہوتی جاتی ہے. پہلی بار ہے نا قاری صاحب؟ جی، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ ادائیگی بھی کچھ مضبوط ہو جاتی ہے. جی جیسے شروع میں نے محسوس کیا کہ کچھ حروف کی جو ادائیگی ہے یہ خود اعتمادی نہ ہونے کی بنا پر جو ہے بیچارے تھوڑے سے لوز کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر ہر آیت کے بعد والفجر، یہ پہلی آیت ہے، صحیح ہے؟ والفجر، جیم کے قلقلے کے بعد را ساکن ہے، یعنی جیم بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے. اشفاق بھائی، جب 2 ساکن ایک ساتھ آ جائیں تو ان کی ادائیگی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا، یہ اجتماعی ساکنین کہلاتا ہے، یعنی 2 ساکنوں کا اجتماع. اب 2 ساکن حروف کو ساکن ہی ادا کرنا ہے. صحیح. اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مشق اور ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مدنی منوں نے ماشاءاللہ ادائیگی کی ہوئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے پڑھ لیا. لیکن پھر بھی آخری حرف جو ہے تھوڑا سا مطلب ہے کہ محذوف ہوتا ہوا محسوس ہوا. والفجر، فجر، را بھی ظاہر کریں. جی، والفجر تو جیم کا قلقلہ، را کی ادائیگی نہ ہوئی. والفجر ولیال عشر، عشر، والشفع والوتر، واہ، واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر.
اب آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہر آیت کے آخر میں جو ساکن حرف ہے را، ایک تو اس کو باریک ادا کرنا ہے اور پھر اس کو ساکن ہی ادا کرنا ہے. تو اب صحیح. ملا کر پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. ملا کر اگر پڑھے تو پھر تو ہر ایک کے نیچے زیر آ رہی ہے. صحیح مثال فرمایا. کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تو اب ساکن حرف کی ادائیگی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. مدنی منوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. مد منفصل جو ہے اشفاق بھائی چند ایک مقامات پر یہ مطلب ہے کہ درست ادا نہیں ہو پائے، اور مد متصل جیسے آیت نمبر 21-22 وَجَاءَ رَبُّكَ، یہاں پر مد متصل ہے. آگے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ، تو مد متصل کی بھی اگر مکمل ادائیگی ہو جاتی کیا تو بات. بہت ہی اچھا قاری ہوتا. صاحب آپ جیسے بتاتے ہیں اگر سب ویسے پڑھنا شروع کر دیں اور تراویاں ایسے ہوں تو کیا بات ہو جائے. میں سوچتا ہوں کہ یہ تو آپ مدنی چینل پر بتا رہے ہیں، مدنی منع بھی اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن عموماً تراویح میں جو قرآن پڑھے جاتے ہیں ہمارے ہاں اور دنیا بھر میں، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت زیادہ ایسا ہے کہ حفاظ کرام غلطیاں کرتے ہیں اور فاحش غلطیاں کرتے ہیں، اور کیا لوگوں کی نمازوں کا حال ہوتا ہوگا. تو اس اعتبار سے اپنی اصلاح کریں اور قرآن پڑھیں اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، قواعد و ضوابط کی پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ تبھی اس کی برکتیں بہتر انداز میں ملیں گی. آئیے بڑھیں اگلے مرحلے کی طرف. اس مرحلے میں دونوں ٹیموں کو 2 پوائنٹ حاصل ہو چکے ہیں، اور تیسرا مرحلہ ہے دونوں سے قرآن پاک کی قرات سنیں گے. کوئی بھی ایک مدنی منا ہر ٹیم سے قرات سنائے گا. نام ہے شوق قراءت. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 3 منٹ کا ٹائم ہے اور انہیں قرآن کی تلاوت سنانی ہے. جلدی آپ نے نہیں کرنی، جیسے قرآن کرام پڑھتے ہیں آپ ایسے سنائیں، بہت اچھی تلاوت کر کے سنائیں لیکن چند آیتیں 3 منٹ کے اندر اندر آپ نے ختم کرنا ہے. کون مدنی منع پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے؟ چلیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری تلاوت کی ہمارے مدرسۃ المدینہ لیاقت آباد کے مدنی منع نے، بہت اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا. قاری صاحب مختصراً کیا فرمائیں گے، کیسی رہی تلاوت؟ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی. ان کا لہجہ بھی اچھا ہے، ان کی آواز بھی اچھی ہے، لیکن غالباً موسم کی تبدیلی کی باعث شاید کچھ گلے کی خرابی ہے. اور عموماً اشفاق بھائی جب کھنکارتے ہیں نا بلغم وغیرہ کو آگے پیچھے کرنے کے لیے تو سانس ساری نکل جاتی ہے. تو انہوں نے جو تلاوت کی تو آخر میں ان کا سانس اسی وجہ سے جو ہے نا اکھر رہا تھا کہ بار بار بلغم وغیرہ کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو رہی تھی. لیکن بہت اچھی اوورال بہت اچھی تلاوت کی. اور میں ان کو مشورہ دوں گا کہ یہ بارہا تلاوت کرتے رہیں، ان کا لہجہ پختہ ہے. جیسے مدنی منوں کی صبح دعائے مدینہ ہوتی ہے، اس میں بھی بار بار اگر آپ کو موقع ملے تو آپ تلاوت کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے تو آپ پیچھے نہ ہٹیے. آپ کا لہجہ اچھا ہے، آپ کی آواز اچھی ہے، آپ بہت اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ، مزید کوشش کیجیے. اگلے مدنی منوں کی طرف چلتے ہیں. اورنگی ٹاؤن مدرسۃ المدینہ کے نمائندے مدنی منع، آپ تلاوت کریں گے؟ چلیں بھائی. ماشاءاللہ. لا ریب، اپنے نام بتا. ارحم. 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 چلیں، 3 منٹ ہے آپ کے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ دونوں مدنی منوں نے بہت اچھی تلاوت کی. دونوں ٹیموں کے لیے اللہ پاک کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں، دل جوئی بھی ہوتی ہے. بہت اچھی تلاوت کی. قاری صاحب دونوں کو پوائنٹ دیجیے، آپ کیا پوائنٹ دیں گے؟ انہوں نے کیسی تلاوت کی، کیا فرمائیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی کوشش کی. یہاں پر ایک ناقص مشورہ عرض کروں گا کہ جو مدنی منع تلاوت کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو پہلے مائک ہی پر
ہی اگر تلاوت کی مشق کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب مائک کے سامنے فرسٹ ٹائم پڑھتے ہیں تو وہ ترتیب جو ہے شاید بچے مدنی منع بھول جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا یہ اچھا سلسلہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ سورۃ الرحمن کو جب تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن پڑھیں گے، اور یہاں پر ہا کی ادائیگی بھی درست ادا ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت اچھی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ دونوں کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مدرسۃ المدینہ شہداء مسجد لیاقت آباد کے مدنی منع نے بہت اچھی تلاوت کی، ان کو 7 نمبر دیں گے۔ اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع نے بھی بہت اچھی تلاوت کی کوشش کی، ان کو بھی 7 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں کے 14 پوائنٹ ہیں، اور اب آخری مرحلے کی طرف چلیں گے جس میں کوئی ایک ٹیم آگے بڑھے گی اور ایک ٹیم پیچھے رہے گی، لیکن دونوں کو ہم انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز دے کر رخصت کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے۔ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ دونوں ٹیموں سے 5 سوال ہوں گے اور جو پہلے بیل بجائیں گے وہی جواب دیں گے۔ چیک کریں آپ کی بیل چل رہی ہے۔ پہلا سوال، یہ بتائیے یہ آیت مبارکہ کس پارے کی کس صورت میں ہے؟ ان لک فی النہار، چلیں بھائی یہ اتنا جملہ پڑھا ہے آپ پہنچ گئے، کون سا پارہ ہے، کون سی صورت ہے بتائیے، آپ کے پاس 22 سیکنڈ ہیں۔ کیا پڑھا ہے؟ ان لک فی النہار سبحان طویلا واذکر اسم ربک وتوبۃ الیہ تبتیلا ومن اللیل۔ مدرسۃ المدینہ اورنگی ٹاؤن کے مدنی منوں نے، کیا پڑھائے گا؟ عرشی علاقے کے مدنی منوں نے ایک بار دوبارہ پڑھائیے۔ ان لک فی النہار، آپ نے یہی بیل بجا دی ہے، جلدی 3 منٹ باقی ہیں، ومن اللیل فاسجد له۔ مشورہ جاری ہے ابھی تک، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ نہیں بتا سکے۔ سورۃ الدہر، سورہ دہر غلط جواب دیا، وقت بھی پورا ہو گیا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ جواب نہیں دے سکے، 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا، جواب درست دینا ہے ورنہ 1 پوائنٹ کم ہو جائے گا۔ یہ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی پیدر پہ 3 صورتیں ہیں جن میں اس میں جلالت اللہ نہیں؟ پہلے آپ نے بیل بجائی جی، اچھا انہوں نے بجائی، چلیں شہداء مسجد کے مدنی منع، کس نے بجائی پہلے؟ عرشی مسجد، چلیں۔ سورۃ قمر، سورۃ الرحمن، سورہ واقعہ۔ سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ ایک ساتھ تینوں صورتیں ہیں جن میں لفظ اس میں جلالت اللہ نہیں، جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی تیسرا سوال، آپ نے بتانا ہے یہ کون سی صورت ہے اور کون سا پارہ ہے۔ آیت پڑھوں گا میں، آیت ہے والسقف المرفوع، مدرسۃ المدینہ شہداء مسجد لیاقت آباد، بتائیے کون سا پارہ ہے، کون سی صورت ہے؟ حافظ قرآن مدنی منع، والسقف المرفوع، آپ نہیں بتائیں گے، آپ گفتگو نہ کریں، مشورہ جاری ہے ان کا، 12 سیکنڈ۔ سورۃ الطور 27واں پارہ۔ سورہ طور 27 پارہ، جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ، 1 پوائنٹ آگے بڑھ گئے ہیں۔ آخری 2 سوال، یہ بتائیے قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ عرشی اورنگی ٹاؤن، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زید بن حارثہ، جواب درست دیا ہے۔ دونوں ٹیمیں برابر پوائنٹ پر ہیں، یعنی آخری سوال جو جواب دیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور بڑا گفٹ انہیں ملے گا۔ بتائیے سورہ محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ اورنگی ٹاؤن عرشی مسجد، جی۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے۔ سورہ قتال، قتال۔ قتال، آپ کا جواب بھی درست ہے، اور اس طرح سے یہ مدنی منع آگے بڑھ گئے آج، اور آپ بھی پیچھے نہیں رہے، آگے آ جائیے۔ لیاقت آباد شہداء مسجد کے مدنی منوں نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا، تلاوت بھی بہت اچھی کی، اور اورنگی ٹاؤن مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی بہت اچھی کارکردگی کے ساتھ رہے۔ قاری صاحب تشریف لائیں، انہیں گفٹ ہیمپرز بھی پیش کریں گے، آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، انشاءاللہ ہم انہیں گفٹ دے کر آپ دیجیے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ نعت خواہ ہوں گے، اور خصوصی طور پر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو کے سلسلے میں داخل ہوں گے۔ ماشاءاللہ ان دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں۔ بہت اچھا مدنی مقابلہ رہا آج، اور ماشاءاللہ کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ حافظ قرآن مدنی منوں کو تھپکی بھی مل رہی ہے۔ چلے آپ سامنے آڈینس میں جا سکتے ہیں،
انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بھی سنیں گے، اور آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ مولانا عماد مدنی یہ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے اور سلسلے کو